الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعد النبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله العظيم. مسند پر جلوہ افروز اساتذہ اکرام اور میرے علمی ہمسفر ساتھیوں، مجھے بے حد خوشی اور مسرت ہے کہ میں جیسے عظیم الانسان شخصیت کے اجلاس میں شریک ہوں، جیسے اسلام کا جاباز سپاہی، مرد مجاہد، اسلام کی محبت، عظمت اور شوقت میں چار چاند لگانے والے نام اسماء کرام حضرت عمر بن خطاب کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے. حضرت عمر بن خطاب 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں اور کل 63 سال کی عمر پائی، اور اس 63 سال کی عمر میں انہوں نے 36 سال اسلام کی حالت میں گزارے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے مابین کب تک موجود ہوں، لیکن تم پر لازم ہے کہ تم میری وفات کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی پیروی کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کو اسلام کی عزت اور قوت بنا. حضرات، حضور کی دعا حضور کی سود و گداز میں ڈوبی ہوئی دعا کیسے رائگا جا سکتی تھی؟ ہرگز نہیں اور ہرگز نہیں. دعا کا تو قبول ہونا ہی تھا، اور اسلام کے اور عمر کے حلقہ بغض سے اسلام کے اسباب پیدا ہونے ہی تھے. حضرات، رب کائنات کے سامنے محسن کائنات اپنے دو طاقتور بندوں کے نام پیش کرتا ہے کہ اور انتخاب کا معاملہ اسی پر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ مالک ہی جانتا ہے کہ کون بہتر ہے. یہ لمحہ بڑا عجیب لمحہ تھا. اس لمحے میں عرش اور فرش ڈوبے ہوئے تھے. رب ساری کائنات دم بجوڑ تھی. دو عمر ہے، خدا کا رسول ایک کا طالب ہے. جو منتخب ہوگا وہ مراد رسول ہوگا، جو مراد رسول ہوگا وہ مطلوب رسول ہوگا، جو مطلوب رسول ہوگا وہ محبوب خدا ہوگا. اب دیکھتے ہیں کس کی قسمت جاگتی ہے اور کس کا وقت بیدار ہوتا ہے. بظاہر تو عمر بن ہشام بھی جلالت، عظمت اور شہرت میں مشہور تھا، لیکن جب بندوں کا انتخاب بندوں کا مالک کرتا ہے تو ظاہر کو نہیں باطن کو بھی دیکھتا ہے. عمر بن ہشام کا ظاہر تو ٹھیک، لیکن عمر بن خطاب کا ظاہر اور باطن دونوں ٹھیک تھا. حضرات، رب کائنات اس نوجوان کو پسند کرتے ہیں جس کو ساری دنیا عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے، جس کے جلال کے سامنے عمر بن ہشام کی حیات بھی کپ کپا کر رہ جاتی ہے، جس کے جو سے ایمان سے 1400 برس بعد تک کے کافروں کے دلوں میں خوف اور دبدبا ہے، جس کے پاک اسماء گرامی سے سارے مسلمان فخر حاصل کرتے ہیں. حضرات، ایک روز کفار مکہ مشورے کی کمیٹی قائم کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو عمر کو ایک روز کفار مکہ مشورے کی کمیٹی قائم کرتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو محمد کو اعوذ باللہ قتل کرے. عمر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ میں کروں گا. عمر کے چہرے پر غصہ، ہاتھ میں تلوار، لیکن وہ کہا جانتے تھے کہ نصیحت الہی کا فیصلہ ہونے والا ہے. عمر اٹھا نہیں ہے بلکہ اٹھایا گیا ہے. حضرات، لیکن وہ کہا جانتے ہیں کہ عمر اٹھا نہیں ہے بلکہ اٹھایا گیا ہے. حضرات، عمر اس گھر سے جو چند قدم چل ہی تھے کہ راستے میں سعد بن وقاص ملتے ہیں. سعد بن وقاص سوال کرتے ہیں کہ عمر کدھر کو جا رہے ہو؟ عمر کے چہرے پر اندرونی غیظ و غضب ظاہر ہو رہا تھا. عمر کہتے ہیں کہ محمد کو قتل کرنے کی فکر میں ہوں. سعد بن وقاص عرض کرتے ہیں کہ عمر، تم بنو ہاشم اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے. عمر کا یہ سننا تھا کہ بھڑک جاتے ہیں اور کہتے کہ سعد، تم معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی اسلام لیا ہے، لا پہلے میں تجھے قتل کروں، اور اپنی تلوار کو سوٹ لیتے ہیں. سعد بن وقاص بھی کہتے ہیں کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور وہ بھی تلوار ہاتھ میں لے لیتے ہیں. دونوں طرف سے تلوار چلنے ہی والی ہوتی ہے کہ سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ عمر جا تو اپنے گھر کی خبر لے، تیرے بہن اور بہنوئی مسرب اسلام ہو چکے ہیں. عمر کا یہ سننا تھا کہ غصے سے بڑھ جاتے ہیں، رستہ بدلتے لیکن ارادہ نہیں بدلتا. وہاں پر گھر پر خباب رضی اللہ عنہ ایڈ بند کیے ہوئے بہن اور بہنوئی کو قرآن سکھا رہے تھے. دروازہ بند تھا تاکہ کوئی مشرک دیکھ نہ لے. عمر گھر کو پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ہمشیرہ دروازہ کھولتی ہے. عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جو بہن کے سر پہ مارتے ہیں تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. عمر کہتے ہیں اے اپنی جان کی دشمن، تو بددین ہو گئی ہے. کہتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے تھے؟ بہنوئی کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کر رہے تھے. عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دن سے پھر گئے ہو. اور یہ کہتے ہوئے بہنوئی کی داڑھی کھینچ کر بے تحاشا ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں.
جب بہن بیچ میں چھڑانے کے لیے جاتی ہے تو بہن کو منہ پر ایسے تماچا مارتے ہیں کہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. بہن بھی عمر کی تھی, کہنے لگتی ہے کہ عمر ہمیں اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم اسلام لے آئے. بہن بھی عمر کی تھی, کہنے لگتی ہے کہ عمر ہمیں اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم اسلام لے آئے. ہاں ہاں ہم مسلمان ہو گئے, تجھ سے جو ٹوٹا ٹول رہی ہے. حضرات, عمر جب مار مار کر تھک جاتے ہیں اور بہن کو لہو لہان دیکھ کر شرم بھی آ رہی ہوتی ہے تو عمر کہتے ہیں کہ لاؤ وہ صحیفہ لاؤ, اس میں کیا ہے. بہن کہتی ہے کہ اس کو ناپاک ہاتھ لگانا حرام ہے, پہلے آپ غسل کر لیں. ادھر عمر غسل کو جاتے ہیں. مسیح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستحب ہو چکی ہوتی ہے. غسل کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں دل کی سیاہی بھی دھل جاتی ہے, عداوت و نفرت, کفر و شرک بھی دھل جاتا ہے اور جہالت بھی دھل جاتی ہے. جب عمر صحیفہ ہاتھ میں لیتے ہیں تو سورہ طٰہٰ کی آیت لکھی ہوتی ہے, انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. تلاوت کرتے ہیں کہ دل کے حالات ہی بدل جاتے ہیں. لفظ لفظ, حرف حرف دل میں, لفظ لفظ, حرف حرف دل میں اتر جاتا ہے اور دل اور روح سورج کے جیسے روشن ہو جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں, دل کو سکون آتے جاتا ہے. جب اس آیت پر پہنچتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, تو بے ساختہ زبان سے جاری ہو جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرات, جب خباب رضی اللہ عنہ جو گھر میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر مبارک ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے. بروز جمعرات حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ تو اسلام کو عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو زیادہ پسندیدہ ہو اس کے ذریعے قوت و عزت دے. معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے. عمر کا یہ سننا تھا کہ پلک جھپکائے بغیر بروز جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس جا کر مسرب اسلام ہو جاتے ہیں. حضرات, عمر تو وہ تھے کہ جس نے 1036 مسجدیں بغیر اپنے مضافات, عمر تو وہ تھے کہ جس نے 1036 شہر بغیر اپنے مضافات کے فتح کی ہے. اور جو مقام قبضے میں آتا اس کو مسجد بنانے کا حکم دیتے ہیں اور وہاں پر ائمہ اور معززین کا تقرر فرماتے ہیں. جب حساب لگایا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ 4000 مسجدیں انہوں نے 5 وقت نماز کے لیے اور 900 جامع مسجدیں انہوں نے ان کے زمانے میں بنوائی. حضرات, ایک شعر کے اگر میں اپنی بات کو ختم کروں گا, مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا, مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا, اونچے بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے, سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بسر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا زور جہالت کا, بڑھنے لگا جب جور جہالت کا تو روح زمین پر رب کو عمر بھیجنا پڑا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.